بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، یہ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس پہ دنیا جہان کے پروگرام دیکھنے کو ملیں گے۔ آج ہمارا چلتا ہوا مضمون کا سلسلہ بڑھاپے میں سیاستدانوں کی ذلیل و خواری کے موضوع پر۔ آج جو ہمارے سامنے شخصیت ہیں، وہ شخصیت آگے چل کے بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے عزیز دوستو، دنیا میں چند ایسے بڑے بڑے سیاستدان گزرے ہیں جنہوں نے ساری عمر جد و جہد کی، کام کیا، سیاست کی۔ اگر انہیں دیڑھ عمری یا بڑھاپے میں جا کر کامیابی ملی، میرے عزیز دوستو، اس کے برعکس پاکستان دنیا میں واحد ملک لگتا ہے کہ نوازنا شروع کیا، اور وہ بھی جوانی میں وزیر ہونے والے پاکستانی سیاستدانوں میں عمران خان بھی گنے جاتے ہیں، شیخ رشید ہوا، چودھری پرویز الہی، اعتزال حسن کا ذکر کیا جا چکا۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے خاص بینکر اور وفاقی وزیر خزانہ کے عہدے پر رہ چکے یہ شخصیت وہ ہیں شوکت ترین صاحب۔ میرے عزیز دوستو، شوکت ترین 1953 میں پیدا ہونے والا 70 سال کا معروف بینکار، ماہر معاشیت۔ شوکت ترین کا عروج 43 سال پہلے 1975 میں شروع ہوا، جب انہوں نے بینکاری میں قدم رکھا۔ وہ سٹی بینک کے مختلف عہدوں پر رہے، پھر متحدہ عرب امارات، بحرین اور عمان میں بطور کنزیومر بزنس مینیجر کرتا رہتا، پھر حبیب بینک کا صدر بنا۔ 2008 میں انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا، جب وہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مشیر برائے خزانہ مقرر ہوئے، اور یوں اگلے سال ہی پیپلز پارٹی کی سیٹ پر سینیٹر بن گیا، اور یوں ساتھ ہی اس کی پروموشن ہوتے ہوئے وہ پاکستان کا وزیر خزانہ لگ گیا۔ بعد انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کر لیا، اور اس کی ٹکٹ پر 2021 میں پھر سینیٹر منتخب ہو گیا، اور تاکہ وہ وفاقی وزیر خزانہ کا حلف اٹھا سکے۔ مگر ان 43 سالہ کامیاب دور میں شوکت ترین نے بے انتہا عزت اور شہرت پائی، لیکن بڑھاپے میں آ کر 70 سال سے اوپر آ کر ان کے عروج کے سورج کو گہن لگ گیا، اور جب انہوں نے ایک فرد واحد عمران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت اور شہرت دینے والی ریاست کو کھوکھلا کرنے کی سازش کی، اور یہ سازش اس وقت پکڑی گئی جب ایک آڈیو منظر عام پر آئی، جس میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین، وزیر خزانہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو IMF کا پروگرام ناکام بنانے کا ٹارگٹ دیتے ہوئے یہ ہدایت دے رہے تھے، اور یوں IMF کو پاکستان کو دیوالیہ کرنے میں اپنی ضمانت دیتے رہے۔ یہی شوکت ترین میرے دوستوں
ہائی کوالیفائی تعلیم یافتہ ہے، مگر جب ایک شخصی وردی شروع ہو جائے پھر اس آگے نہ کوئی ملک دیکھتا ہے نہ کوئی ریاست دیکھتا ہے، پھر یوں وہ اپنے 75 سالہ زندگی میں یوں ذلت میں رسوائی اس کو ملی، اور یوں اس وقت وہ پاکستان کو ناکام سیاست بنانے کا عمران خان کے کہنے پر کوشش کر رہا تھا۔ میرے عزیز دوستو، جو شوکت ترین کی آڈیو مارکیٹ میں آئی تھی، FIA نے اس آڈیو کا فرانزک کرا چکی ہے۔ یوں اس کے بعد شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ پڑھا لکھا بندہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے بیرون ملک افرار ہو گیا، اور دیکھیں موجودہ حکومت جو نگران حکومت ہے شوکت ترین کی معافی قبول کرتی ہے یا انٹرپول کو کے ذریعے شوکت ترین کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم جتنے بھی آپ کے سامنے بڑھاپے میں رسوا ہونے والے جو کردار ہیں، ہم تو چلے ان پڑھ جاہل، ہماری تو کوئی سوچ نہ ہوئی، مگر یہ جو ذہین و متین ہیں، پڑھے لکھے سیاستدان ہیں، ان میں برسٹر ہیں، ان میں انجینئر ہیں، ان میں ماہر معاشیات ہے، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا ہے۔ میرے دوستو، آپ خود فیصلہ کریں، یہ ہائی کلاس VIP اسٹیٹس رکھنے والے لوگ، یہ ذہین و فتین لوگ، یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں یا ان پڑھ بندے پاکستان کے خیر خواہ ہیں؟ آج تک جس نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا، پڑھے لکھے آدمی نہیں نقصان پہنچایا۔ میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے کسی پروگرام میں ہم جو واقعات انگلینڈ میں ہوئے یا بریڈ فورڈ کانسولیٹ کے اوپر PTI کے نوجوان چڑھ کر پاکستان کا جھنڈا تارا اور تحریک انصاف کا جھنڈا لہرایا، اس سلسلے میں ہم آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پروگرام میں بتائیں گے یہ واقعات کیوں ہو سکے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اپنے گروپوں میں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کا اپنا YouTube چینل ہے۔ اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔